بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم مومنوں کو دیا ہے جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو دیا تھا۔ اس لیے تو قرآن میں فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں آپ سب حلال اور طیب پاکیزہ کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ اور مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو طیبات یعنی پاک میں سے کھایا کرو، یعنی حلال کھایا کرو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، جس نے بہت لمبا سفر کیا، یعنی ہو سکتا ہے حج کے لیے سفر کیا، یا ایسے بھی حج کے علاوہ دیگر سفر میں بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق دعاؤں کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، دعائیں کرتا ہے، پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول نہیں ہوتی؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جو اسے غذا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اے میرے صحابہ تم ہی بتاؤ کہ اس کی دعا کو کیسے قبول کی جائے۔ یعنی انسان جب حرام کھایا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ انسان حرام غذا کو چھوڑ دے اور حلال کھایا کرے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے گا اور مقبول بھی فرمائے گا۔